نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 89 آیات مبارکہ اور 7 رکوع ہیں۔ آج اس کے پہلے رکوع کی پہلی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو بھی حروف مقطعات کے حروف میں سے حامیم حرف سے شروع کیا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں روایات میں مختلف بیان کیا گیا ہے، لیکن سب سے بہترین بات کہ واللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان الفاظ کے معنی اور مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی بعض رات نے حامیم اللہ رب العزت کا پیارا نام بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اللہ کا نام یہ بھی ہے۔ ہا سے مراد حنان اور میم سے مراد منان۔ آپ جانتے ہیں حنان اور منان غلاف کعبہ پہ بھی لکھا ہوا ہے، یا حنان یا منان۔ جس طرح یا اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح یا حنان یا منان، یعنی انتہائی شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان۔ اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کا عربی زبان میں ہونا، یہ ذکر فرما رہے۔ آج کے سبق کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کا عربی زبان میں ہونا۔ عربی زبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دنیا میں پیدا ہونے سے، مبعوث ہونے سے پہلے بہت عروج پر تھی۔ اس کے اندر شعر و شاعری اور اس کے اندر آپس میں بات چیت اور انتہائی میٹھی، انتہائی فصیح بلیغ اور انتہائی پیاری زبان ہے عربی زبان۔ جنت کے اندر بھی ہر شخص عربی زبان ہی بولے گا۔ تو بہرحال فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے اس کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی قسم اٹھائی ہے۔ مبین کھول کر بیان کرنا، یعنی قرآن حق اور باطل کو کھول کے بیان کرتا ہے، صحیح اور غلط کو دو ٹوک بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ یہ کتاب تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جنت کا راستہ دکھلانے والی ہے، کامیابی کا راستہ بتلانے والی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے بھی اس کا مقصد چھوڑ دیا۔ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا مقصد قرآن سے رہنمائی لینا ہے۔ قرآن کا مقصد قرآن سے رہنمائی لینا ہے۔ جس طرح علم پڑھا جاتا ہے انسان کے اندر شعور آئے، انسان کے اخلاق ٹھیک ہو جائے، انسان کا کردار ٹھیک ہو جائے، انسان کے اندر انسانیت آ جائے۔ لیکن آج علم پڑھا جاتا ہے پیسہ کمایا جائے۔ اس لیے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوگا، بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، لیکن بد اخلاق ہوگا۔ سارے بولو کیا ہوگا؟ اس کو بولنے کی بالکل تمیز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے علم اس لیے پڑھا ہی نہیں۔ اس نے علم پڑھا ہے کہ بڑی سی بڑی سیٹ مل جائے اور بڑی سی بڑی مراد مل جائے۔ اس نے علم سے جو اصل مقصد تھا کہ گفتگو کا طریقہ آ جائے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا سلیقہ آ جائے، لیکن اس کو وہ نہیں آیا، لوگوں سے نفع لینے کا سلیقہ آ گیا۔ یعنی ایسی سیٹ پہ پہنچ گیا جس کی چاہے جیب خالی کر لے، جس کو چاہے جس شکنجے میں ڈال دے۔ کہتا ہمارے ایک قلم کی حرکت تیرے لیے پھانسی کا بندہ بھی بن سکتی ہے، اس طرح کے دعوے کرے۔ تو اصل مقصد کیا ہے تعلیم سے؟ سارے بول لو پیسہ کمانا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ پیسہ تو مقدر سے جو وہی ملتا ہے۔ ہاں جی، اصل ہے تعلیم سے انسان میں شعور آئے، انسان میں عقل آئے۔ اور آپ دیکھیں یہ ماں باپ بھی پڑھانے والے، ان کو بھی اس کا اصل مقصد ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں پتر بڑا پڑھایا ہے، سانو کی فائدہ تیری پڑھائی کا۔ انتہائی بد اخلاق ہو، کوئی ٹینشن نہیں، نوکری ہونی چاہیے، نوکری نہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری پڑھائی فضول گئی۔ نہیں، یہ ذہن میں رکھے پڑھنے والا، پڑھانے والا۔ تعلیم سے مراد کیا بولو؟ شعور۔ کہتے نہیں پڑھے لکھے لوگ، تو پڑھے لکھے لوگوں کا مطلب مالدار لوگ نہیں، سلیقہ مند لوگ، باشعور لوگ، سمجھدار لوگ، نفع نقصان کو سمجھنے والے، اپنے پرائے کوئی پہچان کرنے والے، انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ رکھنے والے، اس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں، یہ کسی دماغی خانے میں بھی نہیں۔ ہاں جی، کتنا ہی بڑا ہی بد اخلاق، بد کردار، سب کچھ ہو، اگر مال کما ہوا تو بہت اچھا ہے، اگر یہ نہیں تو کہتے کچھ بھی۔ یعنی اس کے برعکس اچھا ہو، انسان ہو، انسانیت ہو، لیکن اگر وہ کماؤ مشین نہیں، کہتے پڑھا لکھا جاہل ہے۔ تو یہی ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کا موضوع ہے کہ انسان قرآن سے رہنمائی لے کر دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھو گا حافظ قرآن بھی ہوگا، قاری قرآن بھی ہوگا، عالم قرآن بھی ہوگا، اخلاق ٹھیک نہیں ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، چھوٹے بڑے کی پہچان نہیں ہو، جس کو کہتے ہیں یہ عالم نہیں، یہ عالم بن کے بھی جاہل ہے۔ تو یاد رکھنا قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن سے رہنمائی لے اور سیدھے جنت میں چلے جائے۔ کہاں چلے جائیں بولو بھائی؟ کسی راستے کا بھی علم ہونا اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس راستے پہ چل کر جلدی منزل پہ پہنچ جائے۔ راستے کا علم اس لیے ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ بھٹکتا پھرے، جانتے بوجھتے، کبھی وہ گلی کبھی وہ گلی، کبھی ادھر پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے۔ پوچھتے یار تجھے پتا نہیں ہے تو نے کدھر جانا؟ کہتے مجھے پتا ہے، پھر گھوم پھر کیوں رہا کہ ویسے ہی؟ کہتے یہ پاگل ہے۔ کیا بولتے سارے بولو؟ ہاں، تو اس لیے یاد رکھنا، اب بھی میں بھی دل و دماغوں میں یہ بٹھا لیں۔ تو دیکھو اللہ قرآن قسم اٹھا کر فرما رہے، کھول کر بیان کرنے والے، یا یہ نہیں فرمایا ثواب والی، سارے بولو اجر والی، وہ تو ضمناً ملے گا، جھونگے میں ملے گا، اصل چیز ہے رہنمائی لینا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بنایا ہے قرآن کو عربی زبان میں۔ تو قرآن ان عربی الفاظ جو قرآن کے الفاظ ہیں، اس کی تلاوت کو قرآن کہا جائے گا۔ اب میں اور آپ جو اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو قرآن کا ترجمہ تو کہیں گے، قرآن نہیں کہ سارے بولو قرآن۔ اب وہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اب کوئی 100 دفعہ بھی اور کہے تو اور قرآن نہیں ہے، وہ بولے گا تو یہ قرآن ہے، وہ بولے گا تو کیا ہے؟ قرآن، وہ بولے گا تو نیکی ملے گی۔
اور سارا دن تسبیح پڑھتا رہے اور ایک اجر بھی نہیں ملے. واو بولے واو اور یہ ذہن میں رکھ کے بولے کہ قرآن کا حرف ہے تو کیا ملے گا؟ بولو 10 نیکیاں. کتنی نیکیاں؟ اور قرآن واو نماز میں پڑھے گا 100 نیکی اور سارا دن بولتا رہے ایک نیکی بھی نہیں ملے. کیونکہ اور کو واو کا ترجمہ کہیں گے، قرآن نہیں کی. اس لیے نماز کے اندر عربی میں پڑھا جائے گا، کسی اور زبان میں بولو. ہاں اور زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوگا، قرآن کی گرامر ہوگی. اب یہ کہیں گے اس کو قرآن نہیں کہیں گے. اس لیے جہاں یہ قرآن سادہ موجود ہو، بے شک اعلیٰ سے اعلیٰ تفسیر موجود ہو کسی بھی زبان میں، اس کو نیچے رکھیں گے، اس کو اوپر رکھیں گے. اس کا مقام اس سے بلند ہے. یہ اللہ کی زبان میں ہے، پیارے آقا کی زبان میں ہے. اصل الفاظ ہے وہ انسانوں کے ہیں. سارے بولو وہ کس کے ہیں؟ ہاں تو وہ نیچے رہے گا، یہ اوپر رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تعقلون. عربی میں کیوں اتارا؟ کہ مخاطب عرب لوگ تھے، عربی بولنے والے تھے، تاکہ وہ اسے سمجھ حاصل کریں. اس لیے گفتگو مخاطب کو دیکھ کے کرنے چاہیے. آج ہم علمی بھی اس کو کہتے ہیں، سامنے دیہاتی بیٹھے ہوتے جن کو اردو بھی نہیں آتی، چودھری صاحب انگلش بول رہے ہوتے، اپنے آپ کو پھر پڑھا لکھا کہتے، ان کو جاہل کہتے. حقیقت میں جاہل یہ ہے، وہ پڑھے لکھے. سارے بولو وہ، کیونکہ وہ سائل بن کر آئے. اس کو چاہیے ان کی زبان میں بات کر کے بات سمجھائے. یہ علم جا رہا ہے. کیا جا رہا؟ بولو. آپ نے دیکھو ہمارے گھروں میں بھی یہی مسئلہ ہے. نہیں، لوگوں کو ان کی زبان میں بات سمجھاؤ. نہ اپنا ٹائم پر بات کرو نہ ان کا کرو، تاکہ تمہاری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. لیکن اب بات پہنچانا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں پر ٹھاٹ بٹھانا مقصد ہوتا. جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، جس میں آپ نے جاپان دیکھ لے، چین دیکھ لیں، کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ سارے بولو. کسی اور زبان کے ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت ہے تو ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے؟ سارے بولو. اور جنہوں نے نقل اتاری ہوئی ہے، نقل تو یاد رکھنا، مولوی بھی کسی خطیب کی اتارے تو وہ بھی مولوی نہیں رہتا. سننے والے باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے تو سننے والے کہتے ہیں یار یہ فلانے کی نقل ہے، یہ فلانے کی انداز. آپ کوئی بھی چیز دنیا کی دیکھ لیں، اگر آپ کسی کی نقل میں لے کے جا رہے، اٹھانے والا فوراً اگر جانتا وہ اس کی نقل پہ پہنچ جائے گا. وہ کہے گا یہ فلاں کی کاپی ہے، رکھ دے گا، کہے گا یہ 2 نمبر ہے. چیز اندر بے شک اعلیٰ ہو، اصل ہی ہوتی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا. یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور لعلی بہت بلند ہے، حکیم بہت محفوظ ہے. ساری دنیا مل کر نعوذ باللہ قرآن کی ایک زبر زیر پیش کو بدل نہیں سکتی. اس کی حفاظت کس نے ذمہ لیا؟ بولو. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے انسانوں کے سینوں کا انتخاب کیا ہے. سینہ ہے جی، کسی حافظ کا بھی سینہ چیرو نہ، اللہ نہ کرے ایک لفظ بھی نہیں ملے گا، ایک حرف بھی اندر سے نہیں ملے گا. لیکن پورا قرآن اندر محفوظ ہے. پھر پورا قرآن اندر کیا ہے؟ بولو. سب کہہ دو سبحان. یعنی کوئی مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتا. تو اللہ نے اس کی جگہ سینہ رکھی ہے، اس لیے اللہ نے اتارا تو حضور کے دل پر اتارا ہے. باقی نبیوں کو لکھی لکھائی تختیاں بھی نہیں ہیں، ان کے سینوں میں نہیں اتارا. قرآن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا ہے، دل پہ اترا ہے، دل میں محفوظ ہوا. زبان سے حضور نے تلاوت فرمائی، صحابہ نے کانوں سے سنا، انہوں نے بھی سینے میں محفوظ کر. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد، عمر کی شہادت کے بعد، عثمان غنی کے دور میں جا کر یوں یکجا جمع ہوئے. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جس سینے میں قرآن چلا جاتا ہے، فرماؤ سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی. تو اللہ ہمیں اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله